السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اس بابرکت محفل میں آپ لوگوں نے وقت نکال کر شرکت فرمائی۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آریان کو بلاؤں گا تاکہ وہ تلاوت پاک کرے۔ آنے کے بعد آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بہت شکریہ آریان، بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صالحہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نعت سے ہمیں محظوظ کیجیے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو نور بھائی کا شکریہ کہ آپ نے ایسا موقع فراہم کیا۔ یہ نعت میری اپنی نہیں ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نعت ہے اور میں نے یونیورسٹی ٹیچنگ میں اس کو استعمال کیا ہے جب میں نے گلوبل لیڈرشپ کی کلاس پڑھائی تھی۔ تو ہم سارے لیڈرز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے ظاہر ہے، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کلاس تھی، یونیورسٹی آف منیسوٹا وچ از ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ورلڈ آف اسلام کے لیے اپنا لیڈر ہے، اپنا رول ماڈل ہے۔ تو ہاؤ ڈڈ آئی ڈسکرائب اٹ، کیونکہ اس میں فوکس یہ ہے کہ لیڈر جو بھی ایمرج ہوتا ہے وہ حقوق العباد پہ فوکس کرتا ہے، کمیونٹی سروس پہ، اینڈ دیٹس ہاؤ لیڈرشپ از ایکسرسائز۔ تو مولانا حالی نے بہت ہی اچھی طرح اس کو بیان کیا، تو میں جسارت کرتی ہوں کہ پیش کروں اور ترنم سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بوق بھی ابر رحمت، چلے آئے تھے جس کی دیتے شہادت، وہ شان نبوت وہ ختم رسالت، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں فقیروں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا والی، ضعیفوں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ
खाए कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत मिसे खाक को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहर छाया, पलटती बस एक आन में उसकी काया, सबक जो शरीयत का उनको सिखाया, ज़माने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, वो एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरदाने वाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारिया। अब सामने में आपके सामने एक ऐसे बच्चे को पेश करूंगा जिसकी उम्र तो अभी सिर्फ 17 साल है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि अभी उसकी 17 साल उम्र है, वो प्री मेडिकल में है और उसने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है रीबर्थ थीसिस। तो वो आपके सामने बताएगा कि क्या है वो। तशरीफ लाइए। आपसे दरख्वास्त होगी कि हौसला अफजाई कीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया शाह। इधर एक स्पीच थोड़ी प्रिपेयर किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़लान भट्ट है और मैं जी एक मुसन्निफ़ हूँ। रीबर्थ थीसिस नंबर 1 बेस्ट सेलर फिनोमेनन का एक किताब जो रीजेनरेटिव मेडिसिन और उसके स्टेम सेल थ्योरी के बारे में। मैं आज आपको एक अजीब सी बात सुनाना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था मैं अक्सर पेड़ों की शाखें देखता था। गर्मी में पत्ते मर जाते थे, सर्दियों में गिर जाते थे, लेकिन फिर 4 हफ्तों बाद वही पेड़ के पत्ते फिर से हरे भरे हो जाते थे। मैं हैरान होता था, जो चीज़ मर जाए वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकती है। उस वक्त मुझे लगता था कि ये बस कुदरत का खेल है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये एक सोच है जो कि एक दिन मेरी किताब का शुरू और सफ़र शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज हम रबीउल अव्वल के रोशन महीने में, यही वो महीना में है, हम सब इकट्ठे हुए हैं। यही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें अपनी सबसे बड़ी तौफीक अता किया, रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका पैगाम सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि रहमत का भी था, दिल के लिए, रूह के लिए और जिस्म के लिए। कुरान में लिखा है वइदा मरीतु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। यानी इंसानियत के लिए अल्लाह ने हमेशा से उम्मीद और पैगाम दिया है। यानी
اس سوچ میں سے میں نے اپنی کتاب لکھی تھی. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے وہی قوت دی ہے جو دوبارہ سے صحت اور تازگی لا سکتی ہے. اسٹیم سیلز جیسے نیچر کا ایک ریسیٹ بٹن جیسا ہوتا ہے. برن وکٹمز دوبارہ اپنی جلد حاصل کرتے ہیں, لکھوا زیادہ پھر سے چلنا شروع کرتے ہیں, اور دل کے مریض کے دل دوبارہ دھڑکنے لگتے ہیں. آج مجھے یاد آتا ہے وہ بچپن کا پیڑ جو مر جانے کے بعد پھر سے سبزہ ہو جاتا تھا. اس وقت میں حیران تھا, لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے جو صرف قدرت میں نہیں انسان کے جسم میں بھی موجود ہے. اب میں اپنی اگلی کتاب لکھ رہا ہوں, برین ہیلتھ اور خوشی پر, جیسے خوش رہنا چاہیے. اسلام میں کہتا ہے لا تخدا, غصہ نہ کر, اور نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا گیا ہے. سائنس میں بھی مانتا ہے کہ سٹریس اور انگزائٹی دماغ اور جسم دونوں کو کمزور کر دیتے ہیں, لیکن مسکراہٹ, پازیٹیوٹی اور سکون دماغ کو مضبوط بنا دیتا ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات صرف روحانی نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق بھی صحت مند ہے. دوستوں, وہ بچپن کا پیڑ جو گرتے پتوں کے بعد پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا تھا, اس وقت مجھے عجیب لگتا تھا, لیکن آج سمجھ آتا ہے کہ یہ پیڑ میری کتاب کی بنیاد بنے گا. سائنس کے ذریعے اور سب سے برکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے. اسی لیے ریبرتھ تھیسس جو میری کتاب ہے صرف سائنس کی کتاب نہیں بلکہ انسانیت کے لیے امید کا پیغام ہے. اور میری اگلی کتاب برین ہیلتھ اور خوشی پر اصل میں نبی پاک کی مسکراہٹ کی تفسیر ہے. سبحان اللہ. آخر میں چاند مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ انکل, اور آپ کی اجازت کے ساتھ. ہر دور میں ہے روشنی نبی پاک کا پیغام, علم کا سفر ہو یا روح کا آرام, جسم کو ملے صحت, دل کو ملے سکون, ریبرتھ ہو جائے انسان, بس ہو رب کا جنون. نبی پاک کی مسکراہٹ میں ہے روح کا نشہ, وہی ہے اصل زندگی, وہی ہے اصل راستہ. مجھے یہ عزت ملی کہ میں اپنا علم اور اپنی کتاب آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ سے دعا ہے وہ ہماری زندگیوں کو صحت, عمل, روشنی اور رحمت سے بھر دے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا امام اسیل صاحب سے کہ تشریف لائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں, آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں, ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. سبحان اللہ. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو, بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی باتیں کریں. سب سے پہلے تو میں النور انٹرنیشنل ڈاکٹر نور امروی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں, ان کے ٹیم ممبرز ہیں, والنٹیئرز ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ایک خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا. ماشاءاللہ ابھی ہمارے ینگ ایک یوتھ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اصل میں یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ
محبت کے اظہار کا باعث بنتی ہیں، اور سب سے اعلیٰ قسم کی محبت ہماری اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ اس کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ اکثر اوقات سنتے ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم باسناد صحیح ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کی جان، اس کے والدین، اس کے بچوں سب سے زیادہ عزیز ترین نہ بن جاؤں. تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ نہ صرف ہمارے ایمان کے جو ہے نا بڑھنے کا باعث بنتی ہیں، بلکہ ہمارے اخلاقیات اور ہمارے اعمال کے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں. وہ علامہ اقبال کا کیسا فرمان تھا کہ وہ فاقہ کش کے منہ سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے منہ سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ فاقہ کش کے منہ سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اصل بات یہ ہے کہ آج ہم چونکہ میٹیریلسٹک یہ بن چکے ہیں، اور ہمارا جو ذہن جو ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ بڑی محبت سے آپ آئے ہیں، یہاں پہ ٹائم نکال کے آئے ہیں، یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. ایک جرنل جو کانسیپٹ ہے کہ ہماری امت مسلمہ کا، تو امت مسلمہ جو بکھری ہوئی ہے، ہم بے چین ہیں. ہمیں ایسے ایونٹس کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم مل بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر سکیں اور وہ اسپرٹ واپس لے کے آ سکیں کہ ایک وقت جو امت مسلمہ جو تھی یہ ریکگنائز تھی دنیا میں، یہ بہت ریکگنائز تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ امت مسلمہ کا تسلط 1000 سال تک رہا، اور آج ہمیں جو ذلت اور رسوائی کا جو باعث بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک فیکٹر، although کہ اس میں بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں، ایڈی ٹو دا لسٹ، پر سب سے مور امپورٹنٹ جو چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں. تو یہ اسپرٹ ہم کو واپس لانا ہے. تو میں یہ مختصر عرض کروں، ماشاءاللہ یہاں ہم جو شعراء کو سننے آئے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ ہم یہاں لمبی جو تقاریر سننے نہیں آئے بلکہ شعراء کو سننے آئے ہیں. تو یہ جو شعراء آج یہاں جو اپنا کلام پیش کریں گے، تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ صحابہ کرام کی سنت کو جو ہے نا اس کا اظہار کر رہے ہیں. نعت کا پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نعت کا سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بیسیکلی ایک عبادت ہے. تو یہاں ہم سب مل کے عبادت کر رہے ہیں. تو جو صحابہ جو تھے، جو جلیل قدر صحابہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو اشعار، جو نعتیہ، جو پوئٹری جو پریزرو کی ہے، آج دنیا میں بہت مشہور ہے. اس وقت بھی نا دنیا جو ہے نا وہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نا آپ جو کہتے ہجب کیا کرتے تھے، ہجب، اور یہ شعراء کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ عبادت ہے. اور الٹیمیٹلی ہم نے اس سے نتیجہ کیا نکالنا ہے اور ہم نے گین کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انسانیت کا جو ویلیوز جو دیے ہیں، ویلیوز. دیکھیں نماز روزہ حج، میں آخری بات اس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ جو فرائض، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کب فرض ہوئے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ بہت بعد میں فرض ہوئے ہیں. نماز ہجرت کے 10ویں سال، یعنی ہجرت اعلان نبوت کے 10ویں سال، اور روزہ اور زکوٰۃ جو ہے ہجرت کے بعد، اور حج بھی جو ہے 9 ہجری کو. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہوتی تھی، فاؤنڈیشن کیا تھی؟ وہ فاؤنڈیشن ہماری اخلاقیات تھی. تو وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری ذرا وہ شیکی ہوئی ہے. تو ان ایونٹس کے ذریعے ہمیں وہ فاؤنڈیشن کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو بہرحال ایک دفعہ پھر انور انٹرنیشنل جو ہے ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر نور امروی صاحب اور ان کے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، ایم سی صاحب ہیں، اور جو بھی یہاں موجود ہیں، شعراء کرام یہاں موجود ہیں. تو ایک دفعہ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایونٹ کے ذریعے امت مسلمہ کو اکٹھا کر دے، اور ایک دفعہ پھر وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.
बहुत शुक्रिया इमाम असील साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब दावत दूंगा, हमारे शहर की कोयल हैं, वो रेडियो की कोयल है, वैसे आवाज़ की कोयल भी हैं। शाजिया खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको अल-नूर इंटरनेशनल के इस 22वें नातिया मुशायरे में खुशामदीद कहती हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका प्यार, आपका खुलूस हमेशा हमेशा अल-नूर इंटरनेशनल के साथ रहा है। वो तमाम हजरात जो आज यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आप सब आज इस पुरनूर महफिल का हिस्सा हैं। जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो प्यार अल-नूर इंटरनेशनल ने मुझे दिया है, आप सब ने दिया है। मैं एक अदना सी शख्सियत हूँ, मेरी आवाज़ को जितनी मोहब्बत आपने दी है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमारे लिए ये बड़े एहसास की बात है कि दुनिया उर्दू के मारूफ शौरे कराम आज इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी और हम सब की हाज़री को आज कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल-नूर इंटरनेशनल की रिवायत रही है कि दुनिया का कुछ अछूता किया जाता है आपकी, ताकि दिलचस्पी बरकरार रहे। इंशाअल्लाह आज की इस महफिल को भी मुनफरिद पाएंगे आप, और जो तफसीलात हैं वो नूर अमरोही आप तक पहुंचाएंगे। मैं मोहतरम नूर अमरोही साहब के बारे में हमेशा कहती हूँ कि हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो इस शहर का हिस्सा हैं। जो उनका जज्बा है, जो उनकी मोहब्बत है, जो उनकी चाहत है, जो खुलूस है कम्युनिटी के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगी अपने मेहमानों से कि वो तशरीफ़ लाएं, और जैसे जब मैंने रिवायत का जिक्र किया तो ये रिवायत बरकरार रखिएगा कि मेहमान नवाजी भी इस शहर की रिवायत रही है। हमारे जो मेहमान हैं उन सब के लिए आज ये पुरनूर महफिल, यादगार महफिल होनी चाहिए। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए। मैं अपने मेहमानों को मदऊ कर रही हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तशरीफ़ लाइए हमारे मेहमान साजिद रिजवी साहब का इस्तकबाल कीजिए पुरजोश अंदाज से। तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाइए हमारे मेहमान साजिद इरफान साहब। पुरखुलूस अंदाज में दावत दे रही हूँ, तशरीफ़ लाइए खालिद इरफान साहब। पुरजोश तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम खालिद इरफान। तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर हमाद खान साहब। तशरीफ़ लाइए, पुरजोश तालियां आपके लिए प्रोफेसर हमाद खान साहब। एक नाम जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, इमाम असील साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे मोहतरम इमाम असील साहब तशरीफ़ लाइए। और अब मैं दावत दूंगी नूर अमरोही को, जो रूहे रवां हैं इस प्रोग्राम के, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हैं। और हमारे मेहमान जलील निज़ामी साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि तशरीफ़ लाइए आप सबकी पुरजोश तालियों में। हमारे एक और मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त हैं, आसिफ आफंदी साहब से गुजारिश करूंगी तशरीफ़ लाइए आप सबकी पुरजोश तालियों में मोहतरम आसिफ आफंदी। आसिफ भाई तशरीफ़ लाइए। और प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए एक ऐसा नाम जिन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सूरज सितारों की तरह जगमगा रही हैं, रूहे रवां हैं अल-नूर इंटरनेशनल। सारी दुनिया में जिन्होंने हम सब का नाम भी रोशन किया है, हमारे शहर का नाम रोशन किया है,
मोहतरम नूर अमरोही साहब से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की इस पुरनूर महफिल का बाकायदा आगाज़ करें। एक छोटी सी इल्तिजा आपसे करना चाहूँगी कि आप सबकी जो मोहब्बतें रही हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा की बहुत दुआएं रही हैं अल-नूर इंटरनेशनल के साथ, आज भी लगता है कि उनकी दुआएं इस हॉल में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा गूंजती सुनाई देती हैं। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नूर अमरोही साहब तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम, मेहमानान गिरामी और उश्शाक़-ए-नात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नात का 22वां मुशायरा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और उसका एहसान है कि उसने हम खुश नसीबों को ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम साल में एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर, बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी तफ़र्क़े के और मसालिक के हम यहाँ एक जगह जमा होते हैं और ज़िक्र करते हैं उस शख्सियत का कि जिसके लिए शायर ने कहा कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज की इस महफिल की ख़ुसूसियत ये भी होती है, हमारा मकसद ये रहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपके नाम नामी को किसी एक फ़िरक़े, एक मज़हब, एक मसलक या एक अक़ीदे से मुंसलिक ना करके पूरा आलम के लिए, जिस तरह कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, बनाकर भेजा, तो यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक के ही नहीं बल्कि जो बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया के, उसके रहबर और उसके बड़े आज की हमारी इस महफिल में शरीक होते हैं। तकरीर तो इमाम वसील साहब ने कर दी। ये हमारा काफ़िला जो मोहब्बत व अक़ीदत की शमे लेकर, मोहब्बतों की रोशनियाँ लेकर, मोहब्बतों की तजल्लियाँ लेकर जो चल रहा है 22 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर अल्लाह ने हम खुश नसीबों को ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम उनके नाम की ये महफिल सजाते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। समंदर की क्या तारीफ़ की जा सकती है, सूरज की क्या तारीफ़ की जा सकती है, समंदर की लहरों की क्या तारीफ़ की जा सकती है, आसमान के सितारों की क्या तारीफ़ की जा सकती है। और ये तो सारी जितनी चीज़ें हैं मेरे आका के ग़ुलाम हैं, तो फिर उसका ज़िक्र करना और मुझ जैसी ज़बान से करना, मैं ख़ुद को बहुत आजिज़ और अदना इसमें तसव्वुर करता हूँ। बग़ैर ताख़ीर के मुशायरे का आगाज़ करते हैं और अल-नूर इंटरनेशनल की यह रिवायत रही है कि हमने रिवायत शिकनी की है और तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ नयापन हो, कुछ जिद्दत हो, और उसका मकसद ये भी होता है कि कुछ हम उसमें अट्रैक्शन और दिलचस्पियाँ उसमें रखें। आज की महफिल की दो खुसूसियात हैं, एक का ताल्लुक़ दुनिया से है, एक का ताल्लुक़ दीन से है और अक़ीदे से है। वो ये है कि आज आप देख रहे हैं स्टेज पर कोई सदारत नहीं है, कोई शायर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अक़ीदत का ताल्लुक़ ये है कि निगाह इश्क में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, यहाँ पे सब बराबर हैं, कोई फर्स्ट और लास्ट नहीं। तो हम जितने बैठे हैं हम सब खादिमान रसूल हैं, यहाँ ना कोई सदारत है ना किसी का एजाज़ है, हम सब एक ही जगह बैठे हैं यहाँ पर। मुझसे अगर इसकी कोई सनद तब्दील मांगना चाहें बाद में दे सकता हूँ, यहाँ तफसील का वक्त नहीं, लेकिन खुसरो का एक मिसरा बड़ा मशहूर है कि मोहम्मद मीर महफिल अंदर ला मका खुसरो। तो जिनकी महफिल है उन्हीं की सदारत है और उन्हीं की ये महफिल है। मोहम्मद मीर महफिल अंदर ला मका खुसरो बड़ा मशहूर है। मैं इसका बैकग्राउंड समझाऊँ तो बड़ा वक्त दरकार है। खैर,
تو ایک تو یہ عقیدہ کی بات ہو گئی. دوسری ایک اسلام کے اندر وقت کی اہمیت کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا نمازوں میں کہیں 1 منٹ کا ادھر سے ادھر ہیر پھیر نہیں ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ پنکچولیٹی اور وقت کا جو ہمیں سکھایا ہے اسلام نے اہمیت تو وہ ہمارے مذہب میں. آج کی اس محفل میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری کچھ جدت ترازیہ ہوتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشاعرہ آج کا نظامت لیس ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا یہ مشاعرہ آٹو پائلٹ پر ہے. اب میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہاں پورا وقت جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے 2 ہی راستے ہیں, یا تو وقت کے سانچے میں ڈھل جائیں یا وقت کے سانچے بدل جائیں. کہیں کہیں ڈھلنا ضروری ہوتا ہے, کہیں کہیں بدلنا ضروری ہوتا ہے. اب جس اسپیڈ سے کائنات ترقی کر رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم نہ چلے تو یہ قافلہ ہمیں کچلتا ہوا رونتا ہوا آگے چلا جائے گا. تو آج کی جو نظامت ہے یہاں اب میرے بعد میں شاعر اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہوگا. یہ نظامت یہاں پہ آٹو پائلٹ پہ چلے گی اور پوری نظامت کا جو کیلکولیشن ہے 6 منٹ 30 سیکنڈ ٹوٹل ہے اور اس کے اندر حیرت کی بات یہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی. جی تو اسی لیے اس میں کچھ چیزیں ہم اب ایڈ نہیں کر سکتے, اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. شکریہ بھی ایک طویل لسٹ ہوتی ہے. جو حضرات جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہم ان کے بے انتہا متشکر ہیں اور ان کا بہت بڑی بڑی سلائیڈ یہاں پر لگا دی گئی ہے. لیکن چند شکریہ ہیں جن کا احترام نام لینا بھی ضروری ہے اور ان کے کام کو ہمیں سلام عقیدت پیش کرنا ہے. ایک نام جسے آپ مس کر رہے ہیں, میں بھی بہت مس کر رہا ہوں, میری منہ والی بہن ہے ڈاکٹر شمسہ قریشی. وہ 22 علالت تشریف نہیں لا پائیں لیکن انہوں نے اپنا میسج بھیجا ہے تو وہ آپ سن بھی لیجئے گا بعد میں اور ان کے نعت بھی سن لیجئے گا. دوسرا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری محفل میں ہر مکتبہ فکری نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں, ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر ہربنس لال جو ہیں سکھ کمیونٹی سے اور ان کے ساتھ میں تشریف لائے ہیں. سر جی میں آپ کو سواگتم کرتا ہوں اور ہاردک ابھینندن کرتا ہوں آپ کا. آپ آئے. سب سے بڑا جو دنیا کا مسلک ہے وہ مذہب ہے, وہ محبت ہے اور یہی ہم محبت کا درس یہاں پر ہم دیتے ہیں. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ روز ازل سے ہیں, شروع سے ہیں اور ان کا تعاون بھی ہمیشہ رہتا ہے کرسچن کمیونٹی سے, جاوید سیمیول. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. یہ دونوں میاں بیوی بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے نہیں ہے کہ آتے ہیں بلکہ شروع سے لے کے آخر تک تشریف فرماتے ہیں. فیاض خان صاحب ہمارے تقدیس ادب کے تشریف لائے ہیں ہیوسٹن سے. وہیں سے یہ اصل میں ہماری ضرورت بن گئے ہیں اور بہت مشاعروں کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے وہاں کے حوالے سے. اور آخر میں ایک نام احمد شاہ غزالی کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ ان کا نام یہاں پر نہیں ہے, ان کے لیے معذرت چاہتے ہیں چونکہ ہماری ساری چیزیں بہت پہلے سے پروگرامنگ ہوتی ہیں, ٹیم ورک ہوتا ہے, اس کے اندر کسی ایک کو ایڈ کرنا یا ریموو کرنا تو آسان ہوتا ہے, ذرا مشکل ہوتا ہے. ان کے جاب کے آورس ایسے تھے لیکن میری دعوت پر وہ تشریف لائے تو اس کے لیے یہاں پر 3 کا جو سیٹ تھا کرسی کا تو اس میں, لیکن وہ اتنے منکسر المزاج اور نہایت کہاں گئے شاہ غزالی صاحب, آپ کم سے کم ہاں تشریف لے آتے ہیں ہماری دعوت پر تو بالکل انہوں نے ذرہ برابر محسوس نہیں کیا اور ہماری محبت پر وہ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں مشاعرے کا بس اب ہم آغاز کرتے ہیں. ساجد رضوی صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے نعت اور سلام کے حوالے سے, اور جلیل نظامی صاحب دوحہ قطر سے ہیں لیکن ان کا مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے. حماد خان صاحب تشریف لاتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, یہ میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں. اور ہمارے آصف آفندی صاحب علم سینٹر سے جو اتحاد کی شمع جو ہم روشن کر رہے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کارہائے نمایاں وہ انجام دے رہے ہیں, ان کے ہم شکر گزار ہیں. امام اصیل صاحب سے آپ سب واقف ہیں. ایک اور بہت ہی بڑا اور قابل احترام نام
ان کا میں ہمیشہ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں، اب شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مشاعرے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں میرا جانا ہوا ہے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، بڑے یقین سے کہتا ہوں، اور اس کی تصدیق میرے تمام دوست اور شعراء پوری دنیا کرتی ہے کہ طنز و مزاح اور نعت میں خالد عرفان سے بڑا کوئی نام نہیں ہے اس وقت۔ وہ میری دعوت پر ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور مشاعرے کا آغاز میں کرتا ہوں جیسے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ اپنی داد و دہش کا سلسلہ وہی جاری رکھیں۔ دو پوڈیم، ایک پوڈیم ہے یہاں پر جس کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے وہ یہاں پر تشریف لے آئیں، جن کو بیٹھنا ہے وہاں پر آرام سے وہ وہاں پر تشریف لے جائیں، وہاں پر پڑھ لیں۔ تو ان مصروں کے ساتھ میں کہ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہاد جان لیا کرتے ہیں۔ جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو، جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ اور جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے فلک چادر نور وہیں تان لیا کرتے ہیں۔ آئیے چادر نور میں ہم اپنی زندگی کی جو تپش ہے غموں کی اس کو بجھائیں، سیر حاصل کریں۔ سب کے شکریہ یہاں پر آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں، اور ایک اہم شکریہ جو سرپرائز بھی ہے ہمارے لیے، وہ سلائیڈ میں نہیں ہے، ان کے لیے میں خصوصی طور پر یہاں حاضر ہوں گا، انہیں میں دعوت دوں گا، وہ یونس اعجاز صاحب کا ہے جو تشریف لے آئے باعث غلالت۔ اب مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے، تمام اراکین کا جانب سے آپ تمام حضرات کا بے انتہا شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں والا بانٹنے والا بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ ماشاء اللہ۔